بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ایک دوسری مثال میرے سامنے ہے اور یہ روزہ توڑنے پر کفارے کی مثال ہے. حدیث میں روزے کی حالت میں بیوی سے اگر آپ ملاقات کر لیتے ہیں تو اس میں کفارے کا ایک حکم بیان ہوا ہے. یہ حکم قرآن مجید کے اندر زیر بحث نہیں ہے. آپ ہی فرماتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع کے اوپر ایک بتایا ہے کہ آپ نے یہ کفارہ ادا کرنا ہے، وہ اصل میں زہار کا کفارہ ہے جو کہ قرآن میں زیر بحث ہے. اسی پر قیاس کیا گیا ہے. تو پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر یہ واقعی قیاس ہے تو پھر زہار کے کفارے کے اندر تو ترتیب بھی لازمی تھی اور اس میں تو تفصیلات میں وہ جو ترتیب تھی وہ پھر یہاں روزوں پر بھی منتقل ہونی چاہیے، لیکن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب یہاں الگ سے تو نہیں بتائی. تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مستقل بذات الگ حکم دے دیا گیا؟ آپ کیوں اس کو لازماً قرآن ہی کے بیان شدہ ایک کفارے کے اوپر قیاس قرار دیتے ہیں؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جس طریقے سے بیان فرمایا ہے اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. میں نے بتایا ہے کہ اس آدمی نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں تو ایک روزہ نہیں نبھا سکا، آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اب 2 ماہ کے روزے رکھوں. جی ظاہر ہے کہ 2 ماہ کے روزے جو آپ نے بیان فرمائے تھے وہ قرآن مجید میں اگر کسی اور چیز کے بارے میں بیان ہوئے تو وہ زہار ہی ہے. زہار سے ان کی مماثلت تو بالکل واضح ہے. آپ وہاں کوئی پورا قانونی حکم نہیں بیان فرما رہے ہیں، گویا اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ 2 مہینے کے پھر روزے رکھو. جب اس نے اس کے جواب میں اپنی معذرت پیش کی تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کی طرف توجہ دلائی. جی وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا تو آپ نے اس کو پابند نہیں کیا، مجبور نہیں کیا. تو اس سے یہ بات خود واضح ہو گئی کہ یہاں زہار پر قیاس کر کے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا جا رہا، اس میں سے انتخاب کیا، بلکہ زہار پر قیاس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر یہ کفارہ عائد کرو. اچھا، یعنی جس طریقے سے کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس نے مثال کے طور پر دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس کے لیے کوئی سزا دین میں مقرر نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو کہ بھائی تم نے یہ بڑا ہی غلط کام کیا ہے. مثال کے طور پر بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی ہے، یہ بڑی احمقانہ حرکت تم نے کی ہے. اگر تم یہ حرکت بار بار کرو گے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس وجہ سے اپنے اوپر کوئی جرمانہ عائد کرو، تم کچھ روزے رکھو، تم اپنے آپ کو کچھ سزا دو. کفارات کیا ہوتے ہیں؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو کچھ سزا دیتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کفارے مقرر کر دیے ہیں وہاں تو ظاہر ہے اللہ کا حکم بن جاتے ہیں. یہاں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کفارہ مقرر نہیں کر رہے ہیں، اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، جانتے بوجھتے روزہ توڑ دینا ایسا ہی جرم ہے جس طرح کے زہار کرنے والا اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کر کے اپنی بیوی کو ماں قرار دے دیتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے تو تم بھی اپنے اوپر پھر عائد کرو اس طرح کی چیز. یہ وہی بات ہے جیسے ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی ہے تو اب اپنے اس گناہ کا کوئی کفارہ ادا کرو. یہ کوئی کفارہ ادا کرو میں حضور ایک کفارے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرد کو کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کرو. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کیا تو رخصت مل گئی، تو رخصت مل گئی، ورنہ تو رخصت نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شریعت میں کوئی ایسا حکم عائد ہی نہیں کرتے جو اس کی حد وسع سے باہر ہو. تو پھر تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میں عذر قابل قبول ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ نے چونکہ ایسا نہیں کہا تو اس وجہ سے یہ کفارہ عائد کرنا نہیں ہے بلکہ فرد کو یہ تلقین کرنا ہے کہ تم اپنے اوپر یہ کفارہ عائد کرو. اس نے اس کا تحمل نہیں کیا تو آپ نے اصرار بھی نہیں فرمایا. اس کی بنیاد پر میرے نزدیک یہاں کوئی کفارہ مقرر کرنے کا عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ایک تیسری مثال میرے سامنے ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں کے چیر پھاڑ جو کر دیتے ہیں ان کو کھانے سے منع فرمایا، ان کی حرمت کا بیان کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حرمتیں زیر بحث ہیں وہ تو صرف 4 بیان ہوئی ہیں. حدیث میں جو چیز آئی ہے یہ ایک نئی چیز مستقل بذات اضافی چیز بیان کر رہی ہے. آپ اس کو بیان شریعت وحی کا دائرہ صرف بیان شریعت تک محدود رکھتے ہیں. یہ حدیث دراصل بیان فطرت کی فرع ہے. کہا یہ گیا ہے کہ وحی کو اس طرح محدود کر دینا اور ایک نصی دلیل جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کو الگ سے دین کے حکم کا ماخذ نہ ماننا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کے اندر جو حرمتوں کی بنیاد ہے اس کے اندر تو یہ چونکہ بیٹھ نہیں رہی تھی، تو پھر اب یہ کہا گیا بھئی یہ بیان فطرت ہے، تو اس طریقے سے ایک تکلف کا سہارا لیا گیا ہے. تکلف کا کیا سوال ہے؟ یہ قرآن مجید کے صریح نصوص کی وضاحت ہے. قرآن مجید نے
کیا وہ 4 حرمتیں بیان کی ہیں؟ اس نے بتایا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، اس نے بتایا تمام خبائث حرام ہیں. جی. یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں قرآن کا اصل فتویٰ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حلال اور طیب ہیں تم صرف انہی کو کھا سکتے ہو. تو طیبات کے بارے میں اور خبائث کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی فہرست بنا کر پیش نہیں کی ہے، بلکہ انسانی فطرت پر اعتماد کیا ہے. اسی طرح جانوروں کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا تھا تو یہ بتایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے صرف مواشی کی قسم کے یعنی یہ جو چرندے ہوتے ہیں یہی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. تو یہ خود بیان بتا رہا ہے کہ قرآن مجید طیبات کے بارے میں حلت کا فتویٰ دے رہا ہے، تمام طیبات کے بارے میں ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ تم ان کو کھا سکتے ہو، اور تمام خبائث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے اجتناب کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت ہی پر اعتماد کر رہا ہے. جب فطرت پر اعتماد کر رہا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور جس کی روشنی میں ہم فطرت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے اور پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ فلاں چیز طیب ہے، فلاں چیز خبیث ہے. یہ ہزاروں چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ جا سکتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر اسی فطرت کو بیان کیا ہے. یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن 4 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان پر تو اللہ تعالیٰ نے انما داخل کر دیا. انما حرم. جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انما داخل کر دیا ہے تو وہاں تو کوئی اب 5ویں چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ یہ انما کس سلسلے میں آیا ہے. تو ہم نے متعین کر کے بتایا کھانے پینے کی چیزوں کہ یہاں در حقیقت وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن چیزوں کو لوگوں نے طیبات خیال کر کے کہ یہ کھائی جا سکتی ہیں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ حرام نہیں ہو سکتی. یعنی یہ مشتبہات کا بیان ہے، اور مشتبہات کے بیان میں ظاہر ہے اللہ ہی کا حکم فیصلہ کر سکتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ حلال ہیں، حلال ہونی چاہیے. بعض چیزیں واضح ہوتا ہے کہ حرام ہیں، وہ حرام ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے، اسی طرح بدکاری ہے، اور بہت سی چیزیں وہ اخلاقی بھی اور وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ واضح ہوتی ہیں. حرام بھی واضح، حلال بھی واضح. اسی کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی بالکل واضح ہے. اس کو ہم فطرت کی روشنی میں دیکھیں واضح، اللہ کے بیان کی روشنی میں دیکھیں واضح، لیکن درمیان میں کچھ مشتبہات پیدا ہو جاتی ہیں. مشتبہات کا مطلب کیا ہے کہ حرمت کا پہلو بھی ان میں نظر آ رہا ہوتا ہے اگر ایک زاویے سے دیکھیں، حلت کا پہلو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں. تو جب حلت اور حرمت دونوں کا احتمال پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز محتمل الوجہین ہو گئی ہے. یعنی اس میں دونوں صورتوں کا احتمال پیدا ہو گیا ہے. اس کو کوئی حرام بھی کہہ سکتا ہے، کوئی حلال کہنے پر بھی اصرار کر سکتا ہے. تو وہاں اب کیا کیا جائے؟ اگر تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم خود فیصلہ کریں گے. اگر اللہ کے پیغمبر نے وہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ بیان شریعت ہے. یعنی گویا 2 چیزوں میں جو احتمال تھا اس کو اللہ نے ختم کر دیا یا اس کے پیغمبر نے ختم کر دیا. پہلے اس میں احتمال ہونا ضروری ہے. جب احتمال پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا حکم بیان کر دیا. اس کو شریعت کہتے ہیں. یعنی اب اللہ نے تعین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. جو چیزیں ہماری فطرت میں موجود ہیں، عقل ان کو سمجھ سکتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرے وہ بیان فطرتی ہوگا. ان کو رسالت مآب بیان کرے بیان فطرتی ہوگا. چنانچہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے مبادی قرآن میں بیان کیے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. قرآن میں بیان کیا ہے، 6 چیزیں بیان کی ہیں. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ عدل کیا کرو، احسان کا رویہ اختیار کیا کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا ہے کہ تم فواحش کا ارتکاب کرو. وہ تمہیں حق تلفی سے روکتا ہے، وہ تمہیں جان مال آبرو کے خلاف سرکشی اور زیادتی سے روکتا ہے. یہ جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا بیان نہیں ہے، یہ بیان فطرت ہے. یعنی انسانی فطرت بھی انہی چیزوں کو جانتی ہے، وہ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے. میرا حادثہ اخلاقی بھی یہی کہتا ہے، لیکن میں شاید اس تعین کے ساتھ ان کو بیان نہ کر سکتا. تو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دونوں صورتوں میں فطرت ہی کا بیان ہوگا. تو قرآن مجید میں فطرت کا بیان اور اس کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں شریعت کا بیان بھی ہوتی ہے. شریعت کا بیان وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتے. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن بات کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ فیصلہ کن بات
محتمل الوجہین چیزوں میں آتی ہے، یعنی جن میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چاروں چیزیں دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایسی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کیا چیز بیان کی ہے؟ تمہیں وہ جانور بتا دیے ہیں جو حلال ہیں، جی وہ کیا ہیں؟ بھیڑ بکری حلال ہے، جی گن کے بتا دیا ہے، چوپائے وہی بھیڑ بکری مر گئی۔ ہوں تو اب ظاہر ہے کہ عقل فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے ذبح کیا اور مار دیا اور وہ اللہ کی لائی ہوئی قضا سے مر گئی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرام کیسے ہو گئی؟ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نہیں حرمت ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی کیا ہے، ٹھیک یعنی چونکہ اس میں سے خون نہیں نکلا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو حرام کر دیا۔ خون کے بارے میں بتایا، یہ بتا دیا جی وہ خون کس میں تھا؟ اسی بکری میں تھا۔ جی ہاں تو بظاہر تو آدمی استدلال کر سکتا تھا کہ خون بھی اسی کا حصہ ہے، ہڈیاں اور گوشت گوشت بھی اسی کا حصہ ہے، وہ سب چیزیں جائز ہیں کھانی، تو یہ میرے لیے ممنوع کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فتویٰ دیا۔ تو یہاں بھی دیکھیے چیز محتمل الوجہین ہو گئی۔ ہو گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو سور کے معاملے میں، خنزیر کے معاملے میں ہوا، اس میں چونکہ دونوں چیزوں کے خصائص مل گئے ہیں، یعنی وہ جانور جو کھانے کے ہیں ان کے خصائص بھی اس میں ہیں اور درندوں کے خصائص بھی ہیں، تو دونوں میں اشتباہ پیدا ہوا کہ درندگی کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے یا چرندہ ہونے کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنا فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح سے کسی شخص نے بھیڑ کو، بکری کو ذبح کیا اور کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو بھیڑ بکری تو وہی ہے، تو کیا محض غیر اللہ کا نام دینے کے نتیجے میں حرام ہو جائے گی؟ میں یا آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تو اس پر انما داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ یہ چار چیزیں ہیں جو ان چیزوں میں سے ہم نے حرام قرار دے دی ہیں جن کو تم طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے۔ یہ ہے مدعا۔ تو اس میں بیان فطرت قرآن مجید میں بھی ہوتا ہے، روایت میں بھی ہوتا ہے، اس میں روایت کا کوئی تعلق پیدا کرنا زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے یا کسی اور جگہ بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اس میں فطرت کا بیان بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت